اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورہ توبہ کا آغاز ہے۔ اس سے پہلے ہم یہ کل ہم نے اس کا جو تعارف جو ہے وہ ڈسکس کیا تھا، اس اعتبار سے ایک اہم بات یہ کہ اس سورہ کے احکامات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوہری بعثت جو ہے اس کی حقائق کھل کر سامنے آتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اپنی قوم کی طرف بھی اور ساری دنیا کی طرف، ورنہ انبیاء کرام علیہ السلام ہمیشہ اپنی قوم ہی کی طرف مبعوث ہوا کرتے ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے ساتھ ساتھ ساری دنیا کی طرف بھی مبعوث ہوئے، اور پیٹرن آپ کے کام کا یہی تھا کہ آپ اہل عرب کو مسلمان کر کے عرب کو دارالاسلام بنا کر، مرکز بنا کر اسلام کی تحریک کا ساری دنیا میں اللہ کا پیغام پھیلائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا مرحلہ تو پورا کیا اپنی زندگی میں، اور دوسرے کی بنیادیں ڈالی۔ غزوہ موتا سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلاد ایران اور بلاد عراق اور شام میں خطوط بھیجے دعوت و تبلیغ کے، تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹرنیشنل لیول پر دعوت کا آغاز کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کے اگلے مراحل شروع ہو چکے تھے، جیسے غزوہ موتا اور پھر بعد ازاں غزوہ تبوک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا دوسرا مرحلہ جو ہے وہ شروع کر دیا تھا۔ تو یہ نقطۂ علم جو ہے یہ اس تحریک کے اس مقام پر بہت واضح نظر آتا ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تو ساری دنیا کے لیے ہے، مگر یہ جیسے اعتراضات جو اسلام پر کیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک اعتراض یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی، قرآن عربی میں اترا، تو آپ عربوں کے لیے آئے تھے، تو کسی بھی خطے میں آتے تو ایک ہی زبان بولتے نا، ملٹیپل لینگویجز میں تو نہیں آپ بول سکتے تھے، اور کتاب ایک ہی زبان میں آنی تھی، ملٹیپل لینگویجز میں تو نہیں آ سکتی تھی کہ ایک خطبہ ایک زبان میں آ جاتا، یہ تو پاسبل نہیں تھا۔ ہاں، ان میں سے عرب چنے گئے، یہ درست ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے علاقے کو زیر نگین لا کر اسے دارالاسلام بنا کر پھر اسلام کو پوری دنیا میں وہاں بیٹھ کر پھیلانے کے لیے مبعوث کیے گئے تھے۔ تو بنیادی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے مبعوث کیے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں احکامات بھی ایک اس کا خاص حصہ جو ہے وہ انٹرنیشنل لاء کا ہے۔ چلے دیکھتے ہیں۔ براءتن، بے رے حمزہ روٹ ہے اس کی، پہلی دفعہ آپ یہ لفظ پڑھ رہے ہیں؟ نہیں، بریون پڑھا ہے آپ نے، وہ بھی اسی سے ہے۔ پیچھے آپ نے پڑھا نا شیطان کے حوالے سے بھی، کہ اس سے کہا میں تمہارے کاموں سے بری و ذمہ ہوں، جی سورہ انعام میں۔ تو بری ہونا اور برات ایک ہی لفظ ہے۔ جو شب بھی مناتے ہیں نا، شب برات، وہ شب برات ہے اصل میں، وہ برات تو ہم اردو میں کر دیتے ہیں۔ اب پتہ نہیں وہ جب بیٹی کی رخصتی ہوتی ہے تو وہ بھی شب برات ہے کہ شاید کہ بارات ہے، اب پتہ نہیں، کیونکہ بیٹی کی رخصتی ہوتی ہے تو بری و ذمہ ہو جاتے ہیں نا ماں باپ، جو ہماری سوچ ہے۔ ہاں، تو برات میں خیال اردو میں آ کے بارات ہو گئے، کیونکہ بارات کا کوئی لفظی مطلب نہیں نکلتا، اور بارات کسی لفظ سے ڈرائیو آؤٹ بھی نہیں ہوا، اس کا ہم جنس کوئی اور لفظ بھی نہیں ہے۔ تو لفظ جو ہوتے ہیں نا یہ درختوں کی طرح ہوتے ہیں، کوئی جو ہے نا اکیلا دکیلا نظر نہیں آتا۔ تو بارات جو لفظ ہے اس کا کوئی ہم جنس جوڑا کوئی لفظ کچھ نہیں ملتا، تو اکیلا کہاں سے ٹپک پڑا؟ تو میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ عربی کا برات تھا جو اردو میں آ کر بارات غلط بولا جانے لگا، کیونکہ ہم تو شب برات کو بھی شب برات ہی کہتے ہیں، برات ہی لفظ یعنی بارات کی طرح ہی بولتے ہیں، ہمیں بولنا نہیں آتا۔ تو غالباً وہ بیٹی سے پیچھا چھوٹا کے معنی میں بیٹی کی رخصتی کو بارات کہتے ہیں، برات کہتے ہیں، اللہ عالم، یہ میرا گیس ہے۔ تو بے رے حمزہ بری ذمہ ہونے کے معنی میں، اصل میں ایک خاص ٹرم ہے اسلام کی ولا، اور ایک ہے برا، جسے ہم واقف ہی نہیں، انفارچونیٹلی ہم بڑے صغیر والے
واقف ہی نہیں ہے، یہ بھی باقاعدہ اسلامی قانون کا ایک حصہ ہے۔ ولا ذمہ داری، سرپرستی، اور برا بلیو ذمہ ہونا اور کسی کی سرپرستی سے ہاتھ اٹھا لینا۔ قانوناً جو قانوناً سرپرست ہے وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا، لہذا آنکھ نامے کی کوئی حقیقت نہیں، جتنے چاہے شائع کرا دو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن کچھ ایسی قانونی صورتیں ہیں جن میں ایک ولی کی ولایت منسوخ ہو سکتی ہے اور ایک زیر سرپرست آدمی کی سرپرستی حاصل کرنے کی صلاحیت ختم ہو سکتی ہے، اسے برا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو الولا اور البرا یہ دو موضوعات ہیں جو کبھی نہیں پڑھائے جاتے۔ کیوں نہیں پڑھائے جاتے؟ تو شاید اس لیے کہ لوگوں کو قوانین سخت لگتے، حالانکہ ان کے نتائج بہت دور رس ہیں، بہت دور رس ہیں۔ نہیں، امپورٹنس تو دیتے ہیں کیونکہ ان قوانین کو ہماری زندگیوں میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ یہ انٹرنیشنل لاز بھی ہیں جیسا کہ آپ پڑھیں گے، اور یہ مسلمانوں کے سوشل لاز بھی ہیں، یہ مسلمانوں کے لیے حدود بھی متعین کرتے ہیں۔ اس کا ایک حصہ آپ سورہ نساء میں پڑھ چکے ہیں، 88 to 90 میں، ایک آپ نے انفال میں پڑھا ہے 71 سے 75 تک پڑھا ہے نا، کہ جو مسلمان غیر مسلم علاقوں میں مستقل طور پر سکونت اختیار کر لیں، ان کی ذمہ داری سے مسلمان علاقوں کے لوگ بھی اور حکومتیں بھی بری ذمہ ہیں۔ اگر وہ کبھی مدد طلب کریں گے تو اگر ممکن ہوگا تو مسلم حکومت مدد دے دے گی، اور اگر مسلمان حکومت کے لیے ممکن نہیں ہے تو وہ ان کی مدد نہیں کرے گی، کیونکہ انہوں نے اپنی مرضی سے اپنے لیے یہ امتحان چنا ہے غیر مسلم علاقوں میں رہنے کا۔ اس کے لیے مسلمان ممالک ذمہ دار نہیں، مسلمان حکومتیں انہی افراد کے لیے ذمہ دار ہیں جو مسلمان علاقوں کے اندر رہائش پذیر۔ ٹھیک ہے، پھر میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جو مسلمان علاقے سے اٹھ کر غیر مسلم علاقے میں جا کر آباد ہو جائے، وہ مسلمان علاقے میں رہنے والے والدین اور اعزاء کی وراثت سے محروم ہو جاتا ہے لیگلی۔ ٹھیک ہے، یہ عرب علاقوں میں یہ قانون پریویل کرتا ہے، پاکستان میں نہیں کرتا ابھی سرکاری سطح پر، لیکن بہرحال یہ اسلام کا قانون ہے۔ اسی طرح جو لوگ مستقل رہائش اختیار کر لیں غیر مسلم علاقوں میں، ان کے ساتھ شادی بیاہ نہیں کیا جائے۔ خاص طور پر یعنی جو علماء ذرا رعایت پسند ہے، سہولت دینے والے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کی بیٹیاں لے لو مگر بیٹے مت دو، بیٹیاں دو مت، سوری بیٹے مت دو، غلط کہہ گئی، بیٹیاں لے لو کہ وہ آ جائیں گے مسلم علاقے میں، لیکن بیٹیاں دو مت۔ لیکن جو زیادہ اسٹرکٹ ہے ان کا کہنا ہے، کیونکہ حدیث میں تو صرف یہ آیا کہ ان کے ساتھ شادی بیاہ کے رشتے قائم نہ، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بیٹیاں لینے کا بھی سوال نہیں ہے، کیونکہ پھر بچیاں لے جائیں گی بچوں کو، اگر وہاں کسی بھی، جیسے آج آپ دیکھیں کہ کسی کے پاس امریکن نیشنلٹی ہے یا یو کے کی نیشنلٹی ہے، تو پھر قدرتی طور پر بچے متاثر ہو کر وہاں چلے جائیں گے نا، تو وہ انہی مسائل سے دو چار ہوں گے جن مسائل سے پہلی نسلیں دو چار ہوں گی۔ اس وجہ سے اس بات سے بھی روکا گیا۔ ٹھیک ہے، اور پھر اس بات سے بھی منع کر دیا گیا کہ وہ لوگ جو وہاں کی مستقل رہائش حاصل کر لیں، شہریت حاصل کر لیں، نیشنلٹی حاصل کر لیں، ان لوگوں کو اسلامی حکومتوں میں کسی ذمہ دار پوسٹ پر نہیں رکھا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، آپ نے پھر سورہ نساء میں احکام پڑھے برات کے، کہ اگر وہ لوگ جو غیر مسلم علاقوں میں رہائش پذیر ہیں مسلمان، وہ غیر مسلم حکومتوں کے زیر اثر مسلمانوں کے فلاح کے خلاف کام کریں اور جنگوں میں مسلمانوں کے مقابل کافروں کے ساتھ مل کر آئیں، تو ان کے لیے بھی جنگ میں وہی احکامات ہیں جو کافروں کے لیے، کوئی رعایت نہیں ہے ان کی۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے مسلمانوں کے لیے احکامات پڑھے کہ وہ کون سی صورتحال ہے جن میں مسلمانوں کی ذمہ داری سے
بری ذمہ ہو جاتے اور کس حد تک ہوتے. ٹھیک ہے. اب آپ کو پتا ہے اس میں وہ لوگ مستثنا ہے جو وہاں تبلیغ کے لیے مقیم ہوئے ہوں، وہ لوگ بھی مستثنا ہے جو وہاں تعلیم کے لیے مقیم ہوئے ہوں، وہ لوگ بھی اس سے مستثنا ہے جو مجبور ہو اور نہ آ سکتے، وہ لوگ بھی مستثنا ہے جن کے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہو. یعنی دارالاسلام جو بھی ہے اسلامی ممالک، فرض کریں کہ وہ سارے کوئی بھی ان کو آنے کی اجازت نہیں دے رہا، کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے، وہ بھی اس سے مستثنا ہے. اور کاروبار کے لیے عارضی طور پر آنے جانے والے بھی اس میں شامل نہیں، چاہے وہ آنا جانا سال بھر کے لیے 2 سال کے لیے، جیسے حکومت کی طرف سے پوسٹنگ ہو جاتی ہے نا سفیروں وغیرہ کی، اس کے علاوہ بھی مختلف ہوتے ہیں کام جن میں ڈیپوٹیشن پر جانا پڑتا ہے، تو 2 سال کام کرنا پڑتا ہے، مگر مستقل قیام نہیں ہے، نیشنلٹی کے لیے نہیں وہ ہاتھ پیر مار رہا. تو ایسے لوگوں کو اس میں شامل نہیں کیا گیا، چاہے ان کا رہنا طویل عرصے کے لیے کیوں نہ ہو سکتا ہے حکومت کسی عہدے پر وہاں پر زیادہ عرصے کے لیے رکھ دے، 10 سال کے لیے رکھ دے. فرض کرے کوئی سفیر ہے اور وہ اتنا اچھا ہینڈل کر رہا ہے کام کو کہ وہ کہے کہ نہیں اسی کو دوبارہ بھیج دو، اسی کو بھیج دو، تو وہ اس کی تقرری کی میعاد بڑھتے بڑھتے 10 سال ہو جائے، 15 سال ہو جائے، مگر وہ وہاں نیشنلٹی کے لیے اندر تارے نہیں ہلا رہا اور اس کو کوئی ارادہ وہاں مستقل قیام پذیر ہونے کا نہیں ہے، تو وہ وہاں ان لوگوں میں نہیں آتا. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ والے کام تو چل نہیں ہے، وہ لوگ اس میں شامل نہیں ہیں. لیکن جو لوگ محض معاشی ترقی کے لیے، پیسے کے لیے وہاں جا کر مستقل آباد ہو گئے اور وہاں کی نیشنلٹی لے لی، چاہے کئی ممالک ایسے جن میں ڈیول نیشنلٹی نہیں ہوتی، دوہری قومیت نہیں ہوتی، تو اپنے ملک کی قومیت ختم کر کے وہاں جا کر آباد ہو گئے. تو ایسے سارے لوگ جو ہے وہ اسی ضمن میں ہے کہ کم از کم یہ ہے اگر وہ اچھے ہیں، وہ غیر جانبدار ہے وغیرہ اور مسلمانوں کی تکلیف میں مسلمانوں کے ساتھ ہیں، تب بھی ان کا سٹیٹس یہ ہے کہ مسلمان سٹیٹ ان کے کسی بھی طرح کے حالات کے لیے ذمہ دار نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب برات کا ایک دوسرا حکم سامنے آ رہا ہے بری ذمہ ہونے کا. براتن بری ذمہ ہے من اللہ، اللہ کی طرف سے بیزاری ہے، برات ہے، بری ذمہ ہونے کا اعلان ہے اللہ کی طرف سے، ورسولہ اور رسول کی طرف سے، الی الذین ان لوگوں کی طرف جو عہدتم معاہدے کیے تم نے، من المشرکین مشرکوں میں سے، جن لوگوں کے ساتھ تم نے معاہدے کر رکھے ہیں حالانکہ وہ مشرک ہیں، ان کے لیے اللہ اور رسول کی طرف سے اظہار برات کیا جا رہا ہے، بیزاری کا اظہار کیا جا رہا ہے. بری ذمہ ہونا بھی اس کا معنی نہیں، اس کا معنی بیزار ہونا بھی ہے. بیزار ہونا ذرا نیگیٹو ٹرم میں ہے. وہ مشرکین جن کے ساتھ تم نے معاہدے کیے ہیں اللہ اور رسول کی طرف سے، ان کے لیے اظہار برات ہو رہا ہے، اظہار بیزاری ہو رہا. یہ آیت 9 ذوالحج کو اتری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں مکہ فتح کیا. 8 ہجری میں جو حج ہوا وہ کفار ہی کے طریقے پر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر حج حضرت ابو بکر کو ہی بنا کر بھیجا. 9 ذوالحج میں جو حج ہوا مسلمانوں نے اپنے طریقے پر کیا اور کفار نے اپنے طریقے پر کیا. اس میں بھی امیر حج ابو بکر بنائے گئے. اور 10 ذوالحج میں 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعلان کے بعد حج صرف مسلمانوں نے اپنے ہی طریقے پر کیا اور مشرکین کے حج پر پابندی ہو گئی، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. اسے ہی آپ حجۃ الوداع کہتے ہیں. تو 9 ہجری کے ذوالحج میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ بطور امیر حج روانہ کر چکے تھے. جب یہ پیچھے سے آیات نازل ہوئی تو صحابہ نے مشورہ دیا کہ یہ آیات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھجوا دی جائیں تاکہ وہ انہیں حج میں پڑھ کر سنا دیں اور لوگ سن لیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کا اعلان میری جانب سے میرے خاندان کا ہی کوئی شخص کرے گا. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف علی رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا. علی رضی اللہ عنہ آ کر ان سے ملے. جب پہنچے راستے میں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو امیر حج بنا دیا گیا ہے مجھے موصول کر کے؟ تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، امیر حج آپ ہی ہیں، میں صرف اس خطبے کا اعلان کرنے کے لیے آیا ہوں. یہ خطبہ
میں نے کون سے رکوع تک بتایا تھا؟ 5ویں رکوع کے آخر تک. تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، میں صرف اس خطبے کا اعلان کرنے کے لیے آیا ہوں. تو یہاں برات ان سے شروع ہو کر 5ویں رکوع کے آخر تک کا خطبہ پھر جو اکٹھا اترا تھا یہ پھر حج میں پڑھ کر سنا دیا گیا. اس میں اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اور رسول مشرکین سے بری ذمہ ہو چکے ہیں، جو معاہدہ تھا اس کو ختم کرنے کا اعلان کیا جا رہا ہے. آپ نے انفال میں پڑھا، اللہ رب کریم نے ہمیں بتایا کہ اگر تمہارا کسی کے ساتھ معاہدہ ہو اور تمہیں اس سے عہد شکنی کا اندیشہ ہو تو اس کو اعلان کر کے کھلے طور پر بتا دو برابری کی سطح پر کہ ہمارا تمہارا معاہدہ ختم ہے نا. اب وہی کیا جا رہا تھا کیونکہ وہ چند قبائل جو مشرکین تھے، بڑی تعداد تو مسلمان ہو چکی تھی، لیکن جو چند قبائل مشرکین تھے وہ بار بار کوئی نہ کوئی فتنہ اٹھا رہے تھے. اور زیادہ فتنہ کیوں نہیں اٹھایا؟ اس لیے کہ انہیں موقع نہیں ملا، ان کی تعداد بہت کم تھی تو وہ ڈرتے تھے، وہ موقع کے منتظر تھے. یعنی جب تبوک پر بھی گئے تو مشرکین بڑے خوش تھے کہ تبوک سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے، لہذا تبوک پر تبصرہ کرتے ہوئے اللہ کریم نے خود کہا کہ بڑے خوش تھے یہ لوگ کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ لوٹ کر نہیں آئیں گے. پڑھیں گے آپ یہ سارا. تو ان لوگوں کو اگر موقع مل جاتا، یہ اس خواہش میں تھے کہ روم والے جو ہے وہ مسلمان جماعت کو شکست فاش دے دے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کام آ جائے جنگ میں یا ویسے طبعی موت مر جائے تو یہ لوگ فتنہ بھرپا کر دیں. ان کو صرف موقع نہیں مل رہا تھا. اب اللہ کریم تو جانتا ہے، مسلمانوں کو بھی یہ حالات نظر آ رہے تھے، لیکن اللہ کریم تو دلوں کے حال جانتا ہے. اور اللہ کریم کو یہ بھی پتا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت وفات بھی قریب ہے، تو اب اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانا تھا. لہٰذا اللہ رب کریم نے یہ حکم جاری کر دیا خود کہ جو معاہدہ کیا گیا تھا جس وقت مکہ فتح ہوا تو جو قبائل مسلمان نہیں ہوئے انہوں نے معاہدے کر لیے. اب مسلمان معاہدہ تو نہیں توڑتے. اب اللہ کریم نے اعلان کروا دیا کہ ہمارے تمہارے معاہدے ختم ہیں، تمہارے لیے مہلت ہے. معاہدہ ختم کیا جائے تو مہلت ہوتی ہے نا. جیسے اگر آپ نے کسی کا گھر کرائے پر لیا ہے 2 سال کے لیے اور وہ آپ سے کسی بھی وجہ سے آپ تنگ کرتے ہیں، یہ جو بھی ریزن ہے، اسے کوئی ضرورت پڑ گئی تو وہ آپ سے 4 ماہ بعد گھر خالی کروا رہا ہے، تو پھر آپ کو وہ 1 مہینے کا نوٹس دیتا ہے کہ 1 مہینے کا ٹائم ہے، اس میں تم گھر خالی کر لو. تو اسی طرح انہیں بھی ٹائم دیا گیا. اب دیکھیے فا تو سیہو، پھر لو، سین یہ ہے اس کی روٹ ہے. فسیرو پڑھا ہے نا آپ نے، اب یہ سیہو آ گیا. چل پھر لو، سیر کر لو. سیرو کے معنوں میں ہی ہے. فی الارض، زمین میں، 4 اشہر مہینے. وَعَلَمُوا، اور جان لو، انکم، بے شک تم، غیر نہیں ہو، موجز اللہ، عاجز کرنے والے اللہ کو، وَأَنَّ اللَّهَ، اور اللہ، مخزی، رسوا کرنے والا ہے، الکافرین، کافروں کو. لہٰذا تم اس علاقے میں، حجاز میں 4 ماہ تک گھوم پھر لو، رہ لو. اس کے بعد تمہیں یہ علاقہ چھوڑنا ہوگا. یاد رکھو تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اور اللہ تو کافروں کو رسوا کر کے چھوڑے گا. کیوں کہا اللہ نے کہ تم عاجز نہیں کر سکتے؟ یہ چالیں چل رہے تھے نا، تو اللہ نے کہا کہ تمہاری چالیں کام نہیں آئیں گی، میں بھی تدبیر کر رہا ہوں اور آخر کار کافر ہی رسوا ہوں گے، کیونکہ اللہ کا کافروں کا مقابلہ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ. نہیں، مسلمان اللہ کے حکم پر کام کر رہے ہیں. آج آپ اللہ کے دین کو چھوڑ دیں تو آپ ان کی دشمنی ختم ہے نا. اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا نا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، یہ ظالم تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آخر تک جھوٹا نہیں کہا، بددیانت نہیں کہا، لیکن انکار کس کا کیا؟ اللہ کے کلام کا. اللہ کے کلام کے سوا کوئی بات تھی جو آپ نے کہی اور انہوں نے جھٹلائی؟ تو لہٰذا دشمنی ان کی ہمارے ساتھ نہیں ہے، اللہ کے دین کے ساتھ ہے. اب اللہ کا دین چھوڑ دیں اور ان جیسے ہو جائے تو وہ آپ کو سر پہ بٹھا لیں گے. اور ہماری دشمنی ان کے ساتھ نہیں ہے، شیطان کے ساتھ. وہ آج شیطان کی پیروی چھوڑ کر دین کے ساتھ آ جائیں تو ہم انہیں گلے لگا لیں گے. لہٰذا کوئی مسلمان ہوتا ہے تو کوئی اس کی نسل، قومیت دیکھتا ہے. ہمارے ہاں یہ جہالت پائی جاتی ہے کہ نو مسلموں کو مسلی کہتے ہیں اور کچھ لوگ انہیں حقیر سمجھتے ہیں، کچھ لوگ دیہاتوں وغیرہ میں. یہ تو جاہلیت ہے.
پڑھے لکھے حصوں میں ایسی کوئی بات نہیں پائی جاتی، اور نو مسلم کو زیادہ برتر سمجھا جاتا ہے پیدائشی مسلمان سے، اور درست بات بھی یہی ہے۔ تو وہ کسی بھی قوم کا ہو، کسی بھی نسل کا ہو، کسی بھی رنگ کا ہو، وہ مسلم امہ کا ایک حصہ بن جاتا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ محمد علی کلے مسلمان ہوئے تو کالے تھے، حبشی تھے نا، تو ان کو جب وہ آئے اسلامی ممالک کے دورے پر نکلے تھے ایک مرتبہ، تو مختلف ممالک میں گئے، مصر گئے، شام گئے، پاکستان بھی آئے، تو جہاں جہاں وہ گئے ان کا تاریخ ساز استقبال ہوا، حالانکہ وہ کوئی حکومتی مہمان وغیرہ نہیں تھے، لوگوں نے اپنے دل سے ان کا استقبال کیا تھا۔ تو جس قسم کا استقبال ان کا ہوا، بڑے بڑے شاہوں کا نہیں ہوتا، اور جس قدر پیار ان کو ملا، اور وہ خود یعنی اس پر بار بار جو ہے نا جذباتی ہو جاتے تھے۔ تو وہ جو رشتہ جو اسلام کا ہے وہ توحید کی محبت پر قائم ہے، تو ہماری دشمنی ان کے ساتھ نہیں ہے، ہمیں ان سے کوئی ناراضگی نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور بڑی دلچسپ بات میرے آبزرویشن میں آئی، ایک انڈین خاتون ہے، نام مجھے نہیں پتا، وہ ہے سیاستدان، تو وہ انڈین پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ دے رہی تھی، اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ مسلمان ہمیں مٹا دینا چاہتے ہیں۔ ہمارے یہاں بڑا وائرل ہوا، پتہ نہیں کیوں ہوا، کیوں لوگوں نے اس کو اتنا پسند فرمایا۔ بہت اینٹی مسلم سپیچ تھی ان خاتون کی، اور اس میں وہ یہ زور دے رہی تھی کہ وہ ہم میں سے ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑے، ان کا مذہب یہی چاہتا ہے۔ تو نہیں، وہ جیسے پولیس وین پر لکھا ہوتا ہے نا، نفرت جرم سے ہے، مجرم سے نہیں، تو وہی بات ہے، ہماری دشمنی کفر سے ہے، کافر سے نہیں۔ اور جو جد و جہد ہے، ابھی تو خیر ہو بھی نہیں رہی ڈھنگ سے کہیں پر، لیکن جو ہو رہی ہے یا ہوگی انشاءاللہ، یا ماضی میں ہوئی ہے، وہ شیطان اور اس کے نظام کے خلاف ہے، طاغوتی سسٹم کے خلاف ہے، افراد کے خلاف نہیں ہے۔ لہٰذا مسلمانوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جنگوں کو تو چھوڑ ہی دینا، وہ تو آئیڈیل تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین نے اور تابعین کرام نے جب فتوحات حاصل کی اور بالکل غیر مسلم علاقے فتح کیے، تو کتنے کے لوگوں کو قتل کیا بھائی، اعداد و شمار اٹھا کر دیکھ لیں۔ اور آج جنگوں میں مسلمان علاقوں کو جب فتح کیا جاتا ہے تو کتنی کیجویلٹیز ہوتی ہیں، اعداد و شمار اٹھا کر دیکھ لیں۔ مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہونے والی ساری جنگوں کی کیجویلٹیز اور آج کے دور کی ایک جنگ کی کیجویلٹیز بھی برابر نہیں ہو سکتی، اور مسلمانوں نے برابر کے حقوق دیے، سب کچھ دیا، صرف اللہ کا نظام قائم کیا، کسی کو کوئی تکلیف نہیں۔ یہ ٹھپا کیوں لگ گیا ہمیں؟ صرف دو وجوہات سے، ایک یہ کہ ہم خود جاہل ہیں، ہم خود کسی کو آگے سے جواب نہیں دے سکتے، کیونکہ ہمیں اپنی تاریخ کا اپنا علم نہیں ہے۔ ہمیں اپنی تاریخ کا علم ہوگا تبھی تو ہم بتائیں گے، تاریخ کا حق علم ہوگا۔ آج ربیع الاول کی تاریخ بتائیں مجھے کیا ہے؟ آپ کو آج کی ڈیٹ کا علم نہیں ہے، تاریخ کا علم نہیں ہے، اپنی تاریخ کا کیا علم ہوگا؟ لہٰذا ہم اپنے آپ سے انجان ہیں، اس وجہ سے جس کا جو جی چاہتا ہے ہمیں اٹھ کر کہہ دیتا ہے، پہلا سبب۔ دوسرا سبب، ہمارا آج اتنا تاریخ ہے کہ ہم اپنے گزرے ہوئے کل کی تابناکی کو ثابت کرنے کے لیے ہمت نہیں پیدا کر سکتے اپنے اندر۔ ہم سمجھتے ہیں جتنے گئے گزرے ہم ہیں، شاید ہمارے باپ دادا بھی ویسے ہی تھے۔ تو ان دو وجوہات سے ہم الزام کے تحت آتے ہیں، ہمیں مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے۔ ایک جہالت، دوسرا احساس کمتری۔ احساس کمتری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، دیکھے ہیں یہ دن اپنے ہی عملوں کی بدولت، سچ بات ہے، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ تو یہ احساس کمتری ہٹے گا جس وقت، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارا ماضی بہت تابناک رہا اور مستقبل ہوگا انشاءاللہ، ایسی بات نہیں ہے۔ حال بھی اتنا برا نہیں ہے، اچھے بھی بہت بہت اچھے لوگ موجود ہیں، مگر ہمیں دکھائی نہیں دیتے۔ پتہ نہیں کیوں مسلمان ہی مسلمانوں کے کام کو اہمیت نہیں دیتے اور غیر مسلموں کے کام کو سر پہ اٹھا کے پھرتے، ہائی لائٹ کرتے۔ پتہ نہیں کیوں ایسا، مجھے سمجھ نہیں آتی۔
تو بہرحال یہ جو انہوں نے عہد کیا تھا، جو پہلے عہد کیا تھا کہ مشرکین سے عہد توڑ دے، تھوڑا سا اس سے جس وقت مکہ فتح ہوا، میں نے ابھی عرض کیا ہے، جب مکہ فتح ہوا تو کچھ اکثر قبائل کے اسلام لے آئے، کچھ قبائل اسلام نہیں لائے. انہوں نے مسلم حکومت کے ساتھ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدے کر لیے کہ ہم جنگ نہیں کریں گے، ہم مسلمانوں کے خلاف نہیں لڑیں گے وغیرہ. اگر ظاہری باتیں یہی شکیں تھی تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ کہ خود جنگ نہیں کریں گے مسلمانوں کے خلاف، اگر باہر سے کوئی قوت حملہ آور ہوتی ہے تو جنگ میں حصہ نہیں لیں گے، اگر مسلمانوں کو عرب کے دفاع کے لیے، حجاز کے دفاع کے لیے کسی طاقت سے لڑنا پڑتا ہے تو مسلمانوں کی شانہ بشانہ ساتھ لیں گے اس میں. جیسے یہود کے ساتھ شرائط تھی مدینہ کی حفاظت کے لیے، تو ویسی ہی شرائط تھی تھوڑی تھوڑی لفظی تبدیلیوں کے ساتھ. اسی بنا پر انہیں عرب میں رہنے کی اجازت دی گئی تھی، حجاز میں رہنے کی اجازت دی گئی تھی. مگر یہ لوگ کوئی نہ کوئی فساد برپا کر ہی رہے تھے. فساد کا پیمانہ چھوٹا تھا اس وجہ سے کہ بیشتر قبائل مسلمان ہو چکے تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اب عرب میں ایک ہی غالب قوت باقی رہ گئی تھی، اسلام. تو یہ لوگ ڈرتے تھے، اس وجہ سے زیر زمین چھوٹی چھوٹی ہلچل ہو رہی تھی، کوئی بڑی قوت ان کی سر اٹھانے کی جرت نہیں کر پا رہی تھی. مگر مستقبل میں بڑا خطرہ لاحق تھا. کسی بھی شکست کے موقع پر، کسی بھی آفت کے موقع پر یہ مصیبت بن سکتے تھے. لہٰذا اب سوچئے، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی ہے تو ارتداد کا فتنہ اٹھا. کیا تھا ارتداد کا فتنہ؟ دین سے پھر جانا. کئی قبیلوں نے انکار کر دیا، کس بات کا؟ اسلام کا. اب اگر یہ غیر مسلم قبائل عرب میں آباد ہوتے اس وقت تو پھر فتنہ کس سکیل پر ہوتا. حالانکہ اس وقت بھی سب سے شریر جنگیں انہی لوگوں کے خلاف لڑنی پڑی تھی، کیونکہ یہ تعداد بہت بڑی تھی. مرتدین حق کا، مرتدین اسلام کا جو فتنہ تھا یہ بہت بڑا فتنہ تھا، بہت بڑا چیلنج تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو اگر یہ لوگ عرب میں ہوتے، اللہ نے نکلوا دیا نا ان کو، ان کے لیے دو راستے، تین راستے رہے. یا تو چلے جائیں عرب چھوڑ کر، یا مسلمان ہو جائے، یا جنگ کر لیں. ٹھیک ہے، 4 ماہ کا وقت دیا گیا، جیسا کہ اللہ نے کہا فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ 4 اشہر. 4 مہینے تک اس زمین میں سہ لو. حجاز میں 4 ماہ تک اجازت ہے، فیصلہ کر لو. 3 راستے ہیں، یا اسلام قبول کر لو، غور و فکر کر لو 4 ماہ میں، یا پھر حجاز چھوڑ کر چلے جاؤ، جہاں سنگ سماتے ہیں وہاں رہو، اٹس اوکے. اور یا پھر جنگ کے لیے تیاری کر لو. تو جو کرنا ہے 4 مہینوں کے اندر ان تینوں میں سے ایک راستہ چن لو، چوتھا کوئی راستہ نہیں. وَأَذَانٌ اعلان عام ہے. آپ کو پتا ہے حمزہ زال نون اس کی روٹ ہے، اور اذان کا مطلب ہی ہوتا ہے خبردار کر دینا، پکار دینا. تو اذان اعلان عام ہے، پکارا جا رہا ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، ورسول ہی رسول کی طرف سے، الی الناس لوگوں کی طرف، یوم الحج الاکبر حج اکبر کے دن. آج حج اکبر کے دن یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان عام کیا جا رہا ہے انسانوں کے مابین، اللہ کہ اللہ بری ذمہ ہے، من المشرکین و رسولہ، اور اس کا رسول بھی. اللہ اور اللہ کا رسول مشرکوں سے بری ذمہ ہے، اعلان عام کیا جا رہا ہے. حج اکبر کون سا حج ہوتا ہے؟ حج جمعے کے دن ہو یا کسی بھی دن ہو، حج اکبر ہی ہوتا ہے. عربی میں عمرے کو حج اصغر اور حج کو حج اکبر کہا جاتا ہے. شروع سے مشرکین بھی کہتے تھے، عمرے کو حج اصغر اور حج کو حج اکبر کہتے تھے. لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا خود بھی، تو آپ نے عرفہ کے دن لوگوں سے پوچھا، لوگوں آج کا دن کون سا دن ہے؟ تو لوگوں نے کہا ھذا یوم الحج الاکبر، یہ حج اکبر کا دن ہے. حالانکہ حج جمعے کو تو تھا ہی نہیں. تو یہ ہمارے یہاں غیر عربوں کی بنائی ہوئی ایک بات ہے کہ جمعے کے دن جو حج ہوتا ہے وہ حج اکبر ہوتا ہے. نہیں، حج جو ایام حج میں ہوتا ہے وہ اٹ سیلف حج اکبر ہے، کبھی بھی ہو. اور حج اصغر ہو ہی نہیں سکتا. حج اصغر صرف عمرہ ہے. حج مبرور اور غیر مبرور ہوتا ہے.
یعنی مقبول اور غیر مقبول. یہ بھی مقبول غیر مقبول اردو کی ٹرم ہے، عربی کی اصل ٹرم ہے مبرور غیر مبرور. تو یہ ہو سکتا ہے، اور یہ اللہ کو پتا ہے کس کا مبرور ہے کس کا غیر مبرور ہے. ہم کوئی ہاتھ میں لسٹ لے کر نہیں بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے. باقی سب حاجیوں کا حج حج اکبر ہے. ٹھیک ہو گیا. تو حج اکبر کے دن سے مراد عرفہ کا دن، کیونکہ عرفہ کے دن خطبہ دیا جاتا ہے نا، تو بڑے اعلان عرفہ کے دن ہوتے ہیں. تو عرفہ کے موقع پر اعلان کر دیا گیا اللہ اور رسول کی طرف سے کہ اللہ اور رسول مشرکین سے بری و ذمہ، بیزار ہے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے. 4 ماہ کی مہلت ہے. 4 ماہ تک جان و مال کا امان ہے مشرکین کے لیے. 4 ماہ کے بعد یا مسلمان ہو جائیں. اب ایسے بھی تو ہوں گے جو مجبوراً مسلمان ہو گئے ہوں گے. نہیں، ارتداد کا فتنہ جن قبیلوں نے کیا ان میں یہ لوگ شامل نہیں تھے بنیادی طور پر. ان لوگوں نے بے شک بادل ناخواستہ کا اسلام قبول کیا ہو، مگر ان کی نسلیں مسلم کمیونٹی میں رہ کر مسلمانی ہو جانی تھی. آج ہم الٹ مثال دیکھتے ہیں. بدقسمتی سے ہمارے بچے جاتے ہیں غیر مسلم ممالک میں، وہاں آباد ہو جاتے ہیں. پہلی نسل بڑا اپنے بچوں کو جوڑ کے رکھتی ہے دین سے، مگر اس کے باوجود وہ اتھلی ہوتی ہے، یعنی اوپری سطح پر سرفیشل دین ہوتا ہے ان کا. پھر ایک نسل اور گزرتی ہے، 2 نسلیں 3 نسلیں، تو دوسری تیسری نسل ختم ہوتے ہوتے وہ ان کے رنگ میں رنگ جاتے ہے نا. اور میں نے کوئی گھرانہ ایسا نہیں دیکھا جو وہاں رہا ہو اور 3 سے 4 نسلوں میں ٹوٹل ان جیسا نہ ہو گیا، کیونکہ ماحول کا اثر ہوتا ہے. وہاں رہ کر تو ہونا ہی ہے، کیونکہ کمیونٹی سے کٹ نہیں رہ سکتے آپ. تو اس وقت میں یہ مثال ہماری طرف پازیٹیو تھی کہ مسلم معاشرے میں رہیں گے مسلمان ہو کر. ماں باپ نے جبراً اسلام قبول کیا، نہیں دل مان رہا تھا، کوئی حل نظر نہیں آیا، قبول کر لیا. مگر جو بچے اس ماحول میں پیدا ہوں گے اور بڑے ہوں گے وہ مسلمانوں کے ساتھ دل سے ہوں. 99% کیسز میں یہی ہوتا ہے. 1% ایکسیپشنز ہے، ان کے لیے پھر اللہ مالک ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ منافقت کا عنصر تو باقی رہتا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایسے ماں باپ کی اولاد ہی منافق ہو. بڑے نیک لوگوں کی اولاد بھی منافق دکھ سکتی ہے. کوئی ضروری ہے کہ غدار کا بیٹا غدار ہوگا؟ غداروں کے بچے بڑے بڑے وفادار بھی نکلے، اور بڑے بڑے وفاداروں کی اولادیں بھی غدار نکل آئی. یو نیور نو. تو اسی لیے اس کا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. دوسری ان کے سامنے صورتحال یہ تھی کہ 4 ماہ میں یہ لوگ ارض حجاز چھوڑ کر سیٹل ہو جائے. اس کی تو ایک بھی مثال نہیں ملتی، کیونکہ عربوں کا اپنا علاقہ چھوڑ کر جانا ان کے لیے امپاسبل تھا. ان کا ایک خاص تمدن تھا، خاص علاقہ تھا، اور پھر ایک خاص قسم کا غرور تھا انہیں اپنی قوم، تو دوسروں کے ساتھ ضبط نہیں ہو سکتے. لہٰذا ان کی ذہنیت یہ تھی کہ ہم اپنی قوم کے ساتھ ہیں، ہاں ہماری قوم صحیح ہو یا ہماری قوم غلط. تیسری شکل جنگ کی تھی، تو چھوٹے موٹے کچھ جھڑپیں سی ہوئی، لیکن کوئی باقاعدہ جنگ کے لیے لوگ جم نہیں سکے. تو دیکھیں پوری مشرک کمیونٹی تتر بتر ہو گئی. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کوئی لوگ گئے بھی ہوں عرب چھوڑ کر، لیکن وہ اتنی معمولی تعداد ہو کہ نوٹ پہ نہ آئی ہو تاریخی طور پر. جنہوں نے جنگ کی سزا کو پہنچے، اور وہ بالکل محدود چند افراد تھے. اکثریت مسلمان ہو گئے. اب دل کھول کر تو کوئی نہیں دیکھے گا نا، ظاہراً تو مسلمان ہو گئے، تو مسلمان کمیونٹی میں ضم ہو گئے. فائن بھی اگر تم توبہ کر لو، فہو خیر لکم، وہ تمہارے حق میں بہتر ہے. کون توبہ کر لے بھائی؟ مشرکین. کیسے توبہ کریں گے؟ اسلام قبول کر لیں، بس، اور کچھ نہیں ہو سکتا. وَإِنْ اگر تَوَلَّيْتُمْ، تم نے منہ پھیرا، فَاعْلَمُوا، جان لو، أَنَّكُمْ، بے شک تم، غیر نہیں ہو، موجزی، عاجز کرنے والے، اللہ ہی اللہ کو. اگر تم اس حکم سے منہ پھیر لیتے ہو تو جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. کیا مطلب ہے؟ واضح سا مطلب ہے کہ تمہارے سامنے 2 راستے ہیں. ایک یہ کہ تم توبہ کر لو، یعنی مسلمان ہو جاؤ،
اور اگر اس اعلان کے بعد بھی تم اسلام پر نہیں ٹکتے، اسلام قبول نہیں کرتے، تو پھر یاد رکھو اللہ کو تم عاجز نہیں کر سکتے، لہٰذا اللہ نے تمہارا فیصلہ کر ہی دینا، یا تمہیں عرب چھوڑنا پڑے گا، سرزمین عرب کو الوداع کہنا پڑے گا، اور یا تمہیں مرنا پڑے گا، دنیا چھوڑنی پڑے گی یا حجاز کا علاقہ چھوڑنا پڑے گا۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا، خوشخبری دے دو کافروں کو بھی عذاب علیم، دردناک عذاب کی، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری ہے، انہیں سنا دو، یعنی کہ دنیا میں یہ ذلت و رسوائی ملے گی اور آخرت میں پھر عذاب علیم ملے گا۔ تو بہتر راستہ کیا ہے؟ اسلام قبول کر لو، دنیا میں بھی عافیت پاؤ گے اور آخرت میں بھی۔